الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ اور اب تشریف لاتے ہیں جن کے آنے سے ہم سب جھوم جاتے ہیں، سخت مشکل کو بھی آسان بنا دیں گے، یعنی تقدیر کا سلطان بنا دیں گے۔ فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی تو کرو، یہ تمہیں خلد کا مہمان بنا دیں گے۔ تشریف لاتے ہیں شہزادے غوث اعظم حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا،
میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ الحمدللہ 3 سال کی مدت کے بعد ایک مرتبہ پھر وادی نور میں ہم اور آپ الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے، مرشدی سرکار غوث اعظم کی نظر عنایت سے ایک مرتبہ پھر وہی بہاریں اور وہی عاشقان رسول کا ہجوم۔ مختصر سا وقت ہے، عصر کا وقت قریب ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جس عنوان کے حوالے سے اسی پر میں نے ایک آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ہمارے ممبر پر بڑے بڑے علماء خطبہ یہاں پر موجود ہیں اور آپ ان سب کو جانتے ہیں، وہ میں ان کے نام کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن عصر کا وقت بالکل قریب ہے، اس لیے 2 مصرے اپنے بزرگوں کی نظر کرتا ہوں۔ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں عام طور پر 2 چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو دنیا میں یا تو مسائل ہیں یا تو وسائل ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے وسائل ہیں، اور جب وسائل نہ ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انسان مسائل کے اندر گھرا رہتا ہے۔ ہر دور میں جب دنیا کو تباہ کرنا ہوتا ہے، برباد کرنا ہوتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کی عزت کے ساتھ، ان کی آبرو کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ، ان کے خون سے جب ہولی کھیلنے کا وقت آتا ہے، تو پھر دنیا کے دوسرے لوگ جو لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل کا شکار کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک طبقے کا خواب تھا۔ دنیا کی 2 طاقتیں تھی دنیا کے اندر، سپر پاور کہلانے والی، جو پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتی تھی۔ اس لیے دنیا کے اندر انہوں نے بے شمار مسائل پیدا کر رکھے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس فرش خاک گیتی پر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اشارے ابرو سے اور اپنی عظیم محنتوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ اکبر دنیا سے مسائل کا خاتمہ فرمایا، اور وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی اس کو خدا کی پہچان عطا فرمائی، جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا، جو اخلاقی گراوٹوں کا شکار تھے ان کو اخلاق سے ایسے مزین کیا کہ دنیا ان کو دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی طویل تمہید یا گفتگو کا ارادہ نہیں، لیکن بس یہی حال اب ایسا ہے، دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بلکہ بعض مفکرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اب لوگوں کو بہت سارے مسائل کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے، انسانیت کے دشمن جانتے ہیں، جن کو اپنے تخت تاج، اپنی دولت، اپنی ہوس، اپنی شہرت، اپنا عیش سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ اسلام کے نہیں صرف بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں، اور انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جب تک لوگوں کو مسائل میں گرفتار نہیں کرو گے اس وقت تک ان کی عزت سے، ان کے خون سے، ان کی جان سے ہولی نہیں کھیلی جا سکتی۔ اللہ اکبر، اتنے مسائل ہیں کہ اگر مسائل کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے حل پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن آج مجھے جو حکم ہے عصر جدید کے یا دور جدید کے جو ہے
تین اہم مسائل پر گفتگو کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کا حل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بھی دنیا کو تباہ کرنے کا پلان بنتا ہے مسائل میں گرفتار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہلاکو اور چنگیز خان کا دور سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا اس طرح کا دور بھی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہی تو پہلے ماحول ایسا تیار کیا گیا کہ لوگ مسائل کا شکار ہوئے، اس کے بعد لوگوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اور اب بھی حالات جو ہے اللہ اکبر، اب تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ گندگی پھیل رہی ہے۔ کیا مسائل ہیں؟ بہت سے مسائل ہیں، لیکن تین پر گفتگو کرنا ہے۔ نمبر ایک، سب سے بڑا مسئلہ اللہ اکبر اس وقت کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ایک ریاست کا نہیں، کسی ایک خطے کا نہیں، کسی ایک قبیلے کا نہیں، بلکہ اللہ اکبر پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے۔ آج پوری دنیا کو غربت کے دلدل میں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک لوگوں کو غریب نہیں کریں گے ان کی آبرو نہیں خرید سکتے، ان کا ایمان نہیں خرید سکتے، ان کا عقیدہ نہیں خرید سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ الگ الگ نام پر، کبھی بیماریوں کے نام پر، کبھی وباؤں کے نام پر، کبھی جنگوں کے نام پر، کبھی کسی نام پر لوگوں کو غربت کی چکی میں پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے اسلام غربت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام اس غربت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جس غربت کے اندر شکر ہو، جس غربت کے اندر پاک دامنی ہو، جس غربت کے اندر استقامت ہو، جس غربت کے اندر اللہ اکبر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو۔ اگر غربت ایسی ہے تو اسلام جو ہے اللہ اکبر ایسی غربت کی یہ شان بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو بادشاہ کی حیثیت دی جائے گی، بلکہ جنت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے جو غربت کے اندر شکر سے کام لیتے ہیں، پاک دامنی سے کام لیتے ہیں، نگاہوں کے اندر تقدس ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھیں اب کوئی غربت کی اس فضیلت کو سن کر یہ نہ سوچے کہ پھر ہمیں تو غریب ہی رہنا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ تنظیمیں نماز کے نام پر شروع ہوئی 1857 کے بعد انگریز کی پیدا کی ہوئی نوزائیدہ جماعتوں نے الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جب رسول اللہ غریب تھے تو مسلمانوں کو مالداری سے کیا کام، جب سیدہ فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر یہ کیا اور وہ کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم سنیوں کے عقیدے میں رسول اللہ کوئی غریب نہیں ہے، واللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دنیا کا سب سے مالدار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کسی کے ملک میں، کسی کے قبضے میں ایک ریاست ہے، کسی کے قبضے میں ایک ملک ہے، کسی کے قبضے میں 2 ملک ہے، لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں اللہ اکبر کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہے نعمتیں خدا کی ہے اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنا اختیاری تھا، میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے اور بکری کا گوشت بھی کھایا تاکہ وہ رسول نہ صرف غریبوں کے تھے نہ صرف مالداروں کے تھے۔ فاقہ اس لیے کیا کہ اگر فاقے کی نوبت آئے تو میری سنت سمجھ کر کے فاقہ کر لینا، اور جب اللہ عطا کرے تو میری سنت سمجھ کر گوشت بھی کھا لینا۔ میرے امام کہتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ تو یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جب غربت اسلام کا مقدر ہے، غربت اسلام کا کوئی مقدر نہیں۔ سب سے زیادہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کے پاس زمین تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زمین تھی۔ آپ جا کر سیرت پڑھیں،
حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا اور کبھی کبھی 27 اونٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر غربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کے آئے گا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی۔ اور اگر کوئی قیمتی پہن کے آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے۔ 27 اونٹ دے کر کے ایک جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا۔ تو اب غربت مسلط کی جا رہی ہے، اور غربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بک دیتے ہیں۔ یہ لاجوں میں بکنے والی بچیاں، ارتداد کا فتنہ، ایمان پر منڈلاتے ہوئے خطرات، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک غربت بھی ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں۔ اس لیے میں بہت طویل میں عرض کر چکا ہوں کہ عصر کا وقت قریب ہے، جلدی سے اپنی گفتگو کو شارٹ کر کے مکمل کرنا ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، ایمان خطرے میں، عقیدہ خطرے میں، عزت خطرے میں، آبرو خطرے میں، جان خطرے میں۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی تجوریوں سے مال نکال کر بازاروں میں لگاؤ، تجوریوں میں مال رکھنے کی بجائے مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ آدمی مالدار نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دے گا، مالدار نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گی۔ کبھی کبھی لوگ مالداروں کی اتنی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو صرف 2 چادروں پہ زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بلال حبشی جیسی ہستی نے مال کی قلت کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اگر جنت کا مژدہ سنا ہے، تو عثمان غنی جیسے مالدار نے اپنے مال کی بنیاد پر رسول اللہ سے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، غریب کو بھیک میں جنت دی اور مالدار کو بیچ کر جنت دی، اور بتا دیا اللہ اکبر کہ میں صرف بانٹنے والا نہیں ہوں بلکہ بیچنے والا بھی ہوں، اور بیچتا وہی ہے جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو آقا کو عطا اس طرح کیا گیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ آؤ غربت کا خاتمہ کیسے ہو اس پر چند چیزیں۔ نمبر 1، غربت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہے، بالخصوص نئی جنریشن کو، نئی نسل کو۔ لوگ کہتے ہیں غربت جب رسول اللہ نے پسند کی تو ہم کیوں غربت سے نکلے؟ ہم نے کہا بیماری بھی تو پسند کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا بیمار پڑو تو بیمار مت پڑے رہو، بلکہ بیمار پڑو تو بیماری کا علاج کرو۔ بیماری آ جائے شکر کرو، شکوہ نہ کرو، علاج کرو۔ ایسے ہی غربت آ جائے شکوہ نہ کرو، اس کا علاج کرو۔ غربت کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں، ہم تجارت کریں۔ مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں بلکہ اسلام ہمیں تاجر بنانے کے لیے آیا، اسلام ہمیں مالدار بنانے کے لیے آیا۔ آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول کی محنتوں نے اتنا مالدار کر دیا تھا کہ جب بحرین سے حضرت ابو ہریرہ آئے تو بیت المال کے لیے 7 لاکھ درہم لے کر کے آئے اپنے ساتھ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو فاروق اعظم نے ہنس کے کہا، ہنس کر کے کہا کہ ان کی طبیعت میں کچھ بھولا پن تھا، تو ہنس کر کے کہا کہ ابو ہریرہ تو کہتا ہے 7 لاکھ درہم لایا ہے تو تجھے گنتی بھی آتی ہے؟ تو آپ نے غصے میں کہا، جذبات کے اندر 1 لاکھ 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 بتا کتنا ہوا؟ تو کہا 7 ہوا، تو کہا اتنا ہی لایا ہوں۔ ابو ہریرہ جیسی ہستی۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے اس کے بعد اللہ اکبر شہریوں کو
شہریوں کو پینشن کا سسٹم شروع کیا, وظیفے کا سسٹم شروع کیا. یہ آج یورپ کے اندر لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں. یہ کسی کی اپنی ذاتی کمال کی بات نہیں ہے. اگر شہروں میں وظیفے تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شروع کرنے والی ہستی عمر ابن خطاب کی ہستی ہے. ایک بات اور مجھے یہاں بڑی خوبصورت یاد آئی. جب وظیفے تقسیم ہونے لگے تو آپ نے ذمہ داری دی چند اصحاب کو کہ لسٹ بناؤ تاکہ مرتبے کے مطابق لوگوں کو وظیفہ دیا جائے. تو لوگوں نے پہلے بدری پھر احد کے اسی طریقے سے ترتیب وار جو ہے وہ بنایا. فاروق اعظم نے دیکھ کے کہا یہ لسٹ نہیں ہے. کہ پھر فرمایا اوپر ان کا نام لکھو جو رسول اللہ کے خاندان کے سب سے زیادہ قریب ہیں. پہلے اہل بیت کے نام لکھوائے اور فرمایا جس کا رشتہ نبی سے جتنا قریب ہے اس کو اتنا زیادہ حصہ دیا جائے گا. اور ازواج مطہرات کو سابقون الاولون مجاہدین کے برابر وظیفہ عطا کر کے بتایا کہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں میں اہل بیت سے نفرت نہیں تھی, بلکہ صحابہ تو تھے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کی ہے. اور اہل بیت سے جتنی محبت اصحاب مصطفیٰ نے کی ہے 14ویں صدی میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول تھا. آپ نے پہلے اپنے آقا کی اہل بیت کو سامنے رکھا. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ دیں, تجارت کریں. اگر چنے ہی بیچنے پڑے یہ بھی تجارت ہے, چنے ہی بیچنے پڑے. بلکہ یہاں تک اللہ اکبر اگر کسی کو مارکیٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا. اس لیے پاکٹ مار نہ بنو, چیٹر نہ بنو, چور نہ بنو, سود خور نہ بنو, کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والے نہ بنو. حلال تجارت کرو, حلال. اور سن لو تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہیں, ہم لوگ تو دنیا دار ہیں. میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے. اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے. مصلی پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رزق حلال کمانے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں, آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑہارے کے ہاتھ لکڑیاں کاٹتے ہوئے سخت ہو گئے. اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا. نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحیثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے. بحیثیت صائم روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے. بحیثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کے ہاتھ نہیں چومے. لیکن رزق حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اس لیے تجارت کو فروغ دو. لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں, فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں, برائیوں میں لگے ہوئے ہیں. کیسے تجارت کریں گے؟ ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک سوتے ہیں اور 12 بجے 1 بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں. فضول نہ بنو, فالتو نہ بنو, تجارت کرو, تجارت میں برکت ہے. لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کریں؟ میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحب معراج آمنہ کا لال بحیثیت تاجر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا اوقات ہے؟ گھر پہ بیٹھ کر نرم گدوں پر بیکار نہ بنو, تجارت کرو. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. سچے تاجر کو نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت. اس لیے سچے تاجر بنو. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں, مال کماؤ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو. یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آ رہا ہے تو لے لو, جوے سے بھی آ رہا ہے تو لے لو. نہیں,
جوا حرام ہے اور جوا تباہ ہوگا، جوا برباد ہوگا، سود ہلاک ہوگا، سود برباد ہوگا۔ اس لیے حلال ذریعے سے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ حرام آتا نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے بار بار نہیں سنا؟ اللہ اکبر، سور کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کتے کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ حرام ہے، اس میں کوئی برکت نہیں۔ ہر دروازے پر نہ سور نظر آتا ہے، نہ ہر دروازے پہ کتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر بکریاں حلال ہے، ہر سال کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کم و بیش نظر آتی ہے۔ وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے، اس لیے حلال کو لازم پکڑو۔ اللہ اکبر، پہلے نمبر پر تجارت، جلدی جلدی سے گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر زراعت، اس لیے کہ اگر تجارت نہیں کر سکتے تو چلو کسان بن جاؤ، زراعت کا پیشہ اختیار کرو۔ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے زراعت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ اللہ اکبر، انبیاء الگ الگ پیشے سے وابستہ رہے۔ اللہ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے۔ اچھا، زراعت اور کسان بننے میں فائدہ کیا ہے؟ ایک تو وہ پیسہ بھی دیتا ہے اور دوسرا اجر بھی دیتا ہے۔ یعنی آپ نے جو پودا بویا ہے، آپ نے جو درخت لگایا ہے، جب تک وہ تر رہے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا، جب تک ذکر کرے گا آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جو اس کے سائے میں بیٹھے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کے پھول کی خوشبو سونگے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کا پھل کھائے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ اگر اس سے چڑیا بھی دانا چگے گی اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ درخت لگا کے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ آپ کی قبر میں آپ کو آرام عطا فرمائے گا۔ پیسے بھی آ رہے ہیں اور اجر بھی مل رہا ہے، یہی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ نمبر 3، تجارت، زراعت، اور اس کے بعد پھر دستکاری، کاراگیری کرو۔ آج کل لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ آپ روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میری کمی کیا ہے۔ حالانکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کو اللہ کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے، چاہے اس کا نسب ہو، چاہے اس کا حسن ہو، چاہے اس کا علم ہو، چاہے اس کا تقوی ہو، اس کا بولنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، معصوم ہوتا ہے نبی۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے تھے بھیس بدل کر کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کیا کمی ہے۔ جس سے ملتے تھے سب کہتے تھے کیا پیغام، کیا انسان ہے، کیا ہستی، سب تعریف کرتے تھے، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔ ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا آپ جاؤ اور بتاؤ، آئینہ دکھاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں، ان سے ملاقات ہوگی تو کہا داؤد کیسے؟ کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا۔ آدمی بہت اچھا ہے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا۔ اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے تو پھر اور بات ہے۔ پلٹے روتے ہوئے اور اللہ سے دعا کی، مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے، تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے عورتوں کے ہاتھ میں آٹا نرم ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا۔ بادشاہ ہو کر بھی زرہ بناتے تھے اور بیچ کر کے اپنا جو ہے وہ رزق حاصل کرتے تھے۔ نبی زرہ بنا سکتا ہے، نبی زراعت کر سکتا ہے، نبی تجارت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے تجارت کے لیے، زراعت کے لیے؟ نہیں، آؤ غربت دور کریں، اور اس کے لیے کچھ اور طریقے۔ نمبر 1 کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو۔ آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے، نماز چور بھی ہے، زکوٰۃ چور بھی ہے۔ 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کے رکھو گے، 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کر رکھو گے
تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا. اور اگر زکات دے دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرے، اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے. مجھے بتاؤ، جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا، ڈوب گیا، یہ ہوا وہ ہوا. زکات نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے. واللہ اگر ایک ایک پائی کی زکات نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکات نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. ایک بات. دوسری بات، جب زکات نکالو تو زکات کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو. کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200 روپے تقسیم کرتے دیکھا. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی شرع کا حکم نہیں کہ تملیغ شرط ہے فقیر کے لیے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے. علماء کرام بیٹھے ہوئے، صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکے تو. نمبر 1، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں. نمبر 2، ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. اور نمبر 3، ایک حصہ مدارس دینیا میں تقسیم کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی، عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی، اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا. اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے، زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے، اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ. اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور. ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے، نظام الدین اولیاء، کہ حضور میری زکات ہے اور آپ میرے مرشد ہیں، آپ نیک اللہ والے، جس کو چاہے دے دیں. لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ میں نہیں لیا. فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا، پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا. تو دے دیا. وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے. تو دوسرے کو رشک آیا، ارے اس کی زکات تو بڑی صحیح جگہ گئی. تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، بس سرکار میری بھی قبول کرے. میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا. ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا دے تو دیا، منہ اتار کے آیا. کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ. آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا. بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے. اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی. یہ تو زکات کا معاملہ ہو گیا. اگر زکات کی وعید بھی بہت ہے نہیں دینے پر، میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا کیونکہ ابھی 2 نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے، کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے. میں جلدی جلدی سے چل رہا ہوں، اور کہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی ہی چاہے وہ یعنی کہ میرا اتنا علمی معیار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی سے اپنی بات رکھوں، بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے، ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لیے نجات کا سامان ہو جائے. حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مقررین شمس ملت علامہ شمس الدین جیسے اور حضرت علامہ اللہ بخش صاحب جیسے اور حضرت علامہ معین اعظمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب، علامہ عبدالرب صاحب، اور بھی ہمارے مولانا انصار صاحب، بڑے بڑے یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے، یہ یہاں جلوگر ہیں. ان کی موجودگی میں میرا بولنا ایسا ہی سورج کو چراغ نہیں، سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے. لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں. تو غربت کے لیے ایک تو زکات ہو گئی. دوسری چیز آج مسلمانوں کی فکر یہ بن گئی کہ زکات ہی میں سب نپٹانا چاہتے ہیں 2.5% میں.
اس کے لیے بھی زکات لے لو، اس کے لیے بھی زکات لے لو، اس کے لیے بھی للہ رقم بھی تو نکالو، صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو، نفلی زکات تو مستحقی کو دی جائے گی ورنہ ادا نہیں ہوگی، لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ جب ہم نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے، بری موت سے اللہ بچاتا ہے۔ اس لیے صدقہ تو فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو۔ ایک مرتبہ ہمارے مرشد سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ غیاث القونین قطب العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی آ کے کہتا ہے مرشد لوگ میرے پاس صدقہ مانگنے آتے ہیں، اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے، میں کس کو دوں؟ فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر، جو غیر مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا، اور جو تو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا۔ جب تو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے صدقے کو عام کریں، پھر اس کے بعد اور بھی غربت خربوں میں نکلے گی، خربوں میں، لیکن بس صحیح تقسیم کی ضرورت ہے۔ خدا کرے اللہ ہماری قوم کو شعور دے۔ دوسرا مسئلہ ہے جہالت۔ جہالت ہر برائی کی جڑ۔ جاہل جو کرے گا اس کی توقع آپ کسی سے نہیں رکھ سکتے۔ پہلی بات، پہلے جہالت کی تعریف سن لیں۔ جہالت اس کو کہتے ہیں علم نہ ہونے کی بنیاد پر اطاعت الہی سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہالت ہے۔ اونلی جہالت، مکمل جہالت، فقط جہالت۔ توجہ پھر سنیں، اور بھی تعریف ہو سکتی ہے اس لیے کہ لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہاں سے کہہ رہا ہوں۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا جہالت، اور ایک ہے جہالت جہل مرکب۔ جہل مرکب یہ ہے علم ہونے کی بنیاد پر خدا کی اطاعت سے منہ موڑ کر ہر کام دنیا کے لیے کرنا، یہ جہل مرکب ہے۔ تو جاہل سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو جہل مرکب رکھتا ہے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام ہر جہالت کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس لیے ہم علم کی طرف توجہ کریں۔ آج دیکھیں نماز پڑھنا نہیں آتی، جہالت، وضو کرنا نہیں آتا، جہالت، نماز جمعہ کے مسائل نہیں معلوم، جہالت، حج کے مسائل نہیں معلوم، جہالت، ماں باپ کی نافرمانی نہیں معلوم، جہالت، عورتوں پہ باپ کی نظر، جہالت، زنا، شراب، یہ سب گندگی جو پھیلی، جہالت، قتل غارت گری، جہالت، یہ سب جہالت کے مسائل ہیں۔ آئیے جہالت کو دور کریں اور جہالت کا خاتمہ کریں۔ مسلمانوں سے میری اتنی گزارش ہے، اپنی دولت کا دولت مند لوگ اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور جہالت کے خاتمے کے لیے ادارے بنائیں، اور ایسے صاف ستھرے ادارے۔ ہمارے امیر، ہمارے قائد حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک فکر یہ دی لوگوں کو، بلکہ وہ دیتے ہی رہتے ہیں کہ لوگ الہاد کے ماحول میں علم بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو الہاد اور بے دینی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور سنی دعوت اسلامی عشق رسول کے ماحول میں لوگوں کو انگریزی تعلیم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ شروعات ہوئی تو بہت سے اداروں کا قیام بھی آ گیا، آپ جسے جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے دل کا درد تو یہ ہے، مسلمانوں کے پاس اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اگر ہم صاف و شفاف ادارے بنائیں، بلکہ میرا ایک مشورہ تو یہ بھی ہے، مندی کے اس دور میں مالداروں کو چاہیے کہ فیکٹریاں قائم کرنے کی بجائے کالج، اسکولز اور یونیورسٹیاں قائم کریں۔ یہ ایک بہترین تجارت بھی ہے اور قوم کے مفاد میں بھی ہے۔ صرف درد بھرے نعرے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، مہنگے گنبد و مینار بنانے کی فکر چھوڑ دو، گنبد و مینار
جتنے کروڑ خرچ کرتے ہو ان گنبد اور مینار والوں کے نام پر انہی کے نام سے یونیورسٹیاں اور ادارے قائم کر دیے جائیں. ہم تو آج تک سوچ رہے ہیں, ہمارے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہم نے سنا ہے, آج تک سوچ رہے ہیں کاش شاہ جہاں نے ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک عالمی یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو ممتاز کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا, ممتاز کا نام زندہ بھی رہتا, محبت کی نشانی بھی ہوتی, قوم کا مفاد بھی ہوتا. لیکن اس نے نرا تاج محل بنایا, آج وہ سونا سونا پڑا ہوا ہے اور رات کے اندھیرے میں وہ تاریکی میں ڈوب تو جاتا ہے. شاہ جہاں کا نام تو ہوا, میں کوئی مفتی نہیں کہ کوئی اس فقہی حکم بیان کروں, ایک سگے بارگاہ غوثیت ہوں بلکہ سگانے سگے در ہوں. اللہ اکبر. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب جو غلطی ہمارے اگلے کر چکے اب ہم نہ کریں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اداروں کا قیام کریں, اور ادارے بھی رسمی نہ ہو بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ادارے رسمی نہ ہو جہاں صرف سرٹیفکیٹ نہ بٹتا ہو بلکہ جہاں واقعی انسان بنائے جاتے ہوں. کیونکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے بلکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھے انسان بنانے آئے تھے. صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے جو انسان بنائے آج اس کی مثال زمین پر نہیں ملتی. لاؤ ابو بکر صدیق جیسا انسان, لاؤ عمر ابن خطاب جیسا انسان, لاؤ عثمان غنی جیسا انسان, لاؤ مولا علی جیسا انسان, لاؤ سعید جیسا, سعد جیسا, طلحہ جیسا, زبیر جیسا, ابو ہریرہ جیسا, بلال حبشی جیسا, خالد ابن ولید جیسا, سعد ابن ابی وقاص جیسا, امیر حمزہ جیسا, مصعب ابن عمیر جیسا. اللہ اکبر. کہاں لا کر کے بتاؤ گے؟ اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی نے وہ انسان بنائے, ان میں مقتدی نہیں تھے, وہ صرف رسول اللہ کے مقتدی تھے اور وہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے مقتدا بن گئے. میرے آقا نے فرمایا جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے, وہ نجوم ہدایت ہے. میرے امام کہتے ہیں اصحاب نجوم رہنما ہے, کشتی ہے آل مصطفیٰ, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. آؤ اچھے انسان بنائیں, اور اگر اتنی وسعت فکر نہیں ہے کہ پوری قوم کے لیے جی سکتے ہو, کم سے کم اپنی اولاد کا مستقبل ہی سدھار لو, کم سے کم اپنے بچوں ہی کو پڑھا لو. ہمارے مہاراجا کے مرشدوں نے اعلان کیا اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ مگر اپنے بچوں کو تعلیم عطا کرو. ہمارے مرشدوں میں سے سرکار مہریرہ حضور سیدی امین ملت نے فرمایا تھا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. آؤ آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اعلیٰ تعلیم دو. اب تو ڈاکٹری بھی پڑھاتے ہیں ہم تو BUMS تک کے قصہ تمام ہو جاتا ہے, آگے بھی تو کوئی بڑھے. علم اصل ہماری میراث ہے, باب مدینۃ العلم ہمارے اندر ہے, شہر علم ہمارے نبی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم وقت میں کثیر الروایت ہستی, اتنی باصلاحیت ہمارے اندر ہے جن کو رسول اللہ نے علم سمیٹ کر کے دیا تھا, حضور نے علم سمیٹ کر عطا کیا تھا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تاجر, ہم مالدار, ہم اعلیٰ نسب, ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے, نوکری تو کرنی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نوکری کے لیے کون علم حاصل کرتا ہے؟ علم تو اچھا انسان بننے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. ایک علم والا تاجر اور ایک جاہل تاجر میں فرق ہے, علم والے کی گفتگو اور جاہل کی گفتگو میں فرق ہے, علم والے کے کھانے اور جاہل کے کھانے میں فرق ہے. اس لیے علم والے بنو. ارے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی جو آیات من آیات اللہ ہے, اللہ اکبر, پیدا ہوئے اسی دن سے روزہ رکھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ علم کے حصول کے لیے جا رہے. پیدا ہوتے ہی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے اور پھر بھی علم کے لیے نکل رہے ہیں. پتا کیا چلا, اگر صاحب کرامت بھی بن جاؤ تو پھر بھی علم کی ضرورت باقی رہتی ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں قطبیت کیسے ملی؟ ہوا میں اڑنے سے قطبیت نہیں ملتی, یہ تو چیل اور کوے بھی کر لیتے ہیں, یہ تو مچھر اور مکھی بھی کر لیتے ہیں. ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم
کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی. علم کو عام کر. حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی ایک نعرہ دیا تھا, SDI کا کام کریں گے, علم اور اخلاق عام کریں گے. آئیے علم پر محنت کریں. اور آخری بات, غربت, جہالت, اور تیسری چیز فحاشی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ فحاشی وہ بلا ہے, بس بات مکمل ہو رہی ہے, جہاں بیٹھے وہیں سے سن لے. محبتیں آپ کی, آپ کا پیار اللہ سلامت رکھے, ہماری محبتیں سلامت. اگر ایک سیکنڈ بچا لو تو کام کا ہے. فحاشی, دیکھو غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں. توجہ کرنا, فحاشی کتنی بڑی بری چیز ہے. غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں, جہالت کی وبا میں علم والا مبتلا نہیں, لیکن فحاشی وہ بدترین تباہی ہے جس میں غریب بھی مبتلا, امیر بھی مبتلا, جاہل بھی مبتلا اور اہل علم بھی مبتلا. اللہ ماشاءاللہ, مگر اللہ جس کو بچا لے. فحاشی کیا ہے؟ فحاشی یہ ہے گندگی کو. فحاشی کیا ہے؟ گندگی کو, ناجائز چیزوں کو نافرمانی کے طور پر اریاں کرنا, اوپن کرنا, اس کو کہتے ہیں بے حیائی, فحاشی. اور اللہ سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے, اس لیے اس نے فحاشی اور بے حیائی کو حرام کر دیا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کسی کا ایمان چیک کرنا ہو, ایمان تو یہ چیک کرو اس میں حیا کتنی ہے. حیا جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا, اور جتنی بے حیائی ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا. اسی لیے میرے نبی صرف مومن نہیں تھے بلکہ جان ایمان تھے. جتنی حیا انہوں نے کی ہے اتنی حیا کسی نے نہیں کی ہے. صحابہ کہتے میرے آقا ایسی حیا کرتے تھے جیسے کنواری لڑکیاں نامحرم مردوں سے حیا کرتی ہے. اسی لیے تو اکثر صحابہ نے رسول اللہ کے تلووں کو کبھی نہیں دیکھا. اس لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی ان کے سامنے پیر لمبے ہی نہیں کیے, اس لیے تلوے وہ نہ دیکھ سکے. بلکہ یہ بات بھی تحقیق کو پہنچی کہ آسمان اور چاند نے کبھی نبی کا تلوہ نہیں دیکھا. اسی لیے تو بیان کیا گیا ہے آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. اگر کرتا نہیں کیا تبھی تو کہا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کر. ایسے باحیا رسول, اب جملہ ذرا غور کرنے, سن لے, یاد کرنے. ایسے باحیا رسول جن کا تلوہ کبھی نہ چاند نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا, اور جب اپنے گھر میں تربیت کی اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کی تو ایسی تربیت کی کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام بیان کرتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضور کا تلوہ حیا کی وجہ سے آسمان نہ دیکھے اور شہزادی کا دوپٹہ چاند و سورج نہ دیکھے, اور ہمارا کیا ہے تولیہ لپیٹ کر پورے محلے میں گھوم رہے, گھٹنے دکھاتے. بے حیائی کی انتہا. برمنڈا پہن کر کے گھومنا فیشن ہے, اور پھر یوٹیوب, فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی جو جنگل ہے. گندی فلمیں, بلی فلمیں, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. کیا حالات ہیں. یاد رکھیے اگر کوئی دوپٹے والی عورت کو دیکھے, میں صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں, دوپٹے والی عورت کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کا پاپ کی نظر سے وبال یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ جاری نہ ہو زبان پر. وہ جو ننگی عورتوں کو ناشتے 3 گھنٹے تک دیکھتے, اپنے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, لگے رہتے ہیں فحاشات کی طرف, فواحش کی طرف, اپنے خواہشات کی طرف. سوچو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو کسی عورت کو
عذاب کی نظر سے دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اور اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ میں حیرت سے پوچھتا ہوں، جو آنکھیں دن کا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھیں اللہ اکبر پیاس کے ننھے اور باریک ذرات برداشت نہ کر سکیں، ان آنکھوں میں جب جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اسی پر بس نہیں، یہ فحاشی کی بنیاد پر زنا، لواطت، ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا، اللہ اللہ، یہ ساری گندگی پھیل رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ کر وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر مشت زنی کی، اللہ اللہ، ہینڈ پریکٹس کی جو وبا پھیل رہی ہے اور وہ موت کے قریب کر رہی ہے، انسان کو مریض کر رہی ہے، چلتا پھرتا مردہ بنا رہی ہے، اس کی وجہ یہی فواحش ہے، یہ فحاشی ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے لڑکے شادیاں کے وقت آنے تک کے مرنے کے، خودکشی کرنے کی تک بات کرتے ہیں۔ سن لو اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو، خدا کے لیے اپنی جوانی پہ رحم کرو۔ جوانی کا سرمایہ دنیا کی دولت دے کر بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے گندگی مت دیکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث پاک سنو، بہت لطف آئے گا۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا ذکر کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل فرما دے گا، بے حساب اس کو جنت نعیم میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آنکھوں کی حفاظت کرو۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دیا جائے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت کا کوئی طریقہ بتایا جائے، کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ میں کہتا ہوں کوئی وظیفہ نہیں، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، جدھر نظر اٹھاؤ گے جلوہ یار نظر آئے گا۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت تو سیکھے مسلمان۔ تو یہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور اللہ پوچھے گا ان کے ہاتھ حاملہ جو ہیں اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو ضائع کیا تھا۔ دوسری چیز زنا، بس دو باتیں، بات پوری۔ زنا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن زنا وہ چیز ہے، ظلم اور زنا، اللہ اس کی سزا دنیا ہی سے دینا شروع فرما دیتا ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شادی شدہ عورت سے کوئی زنا کرے تو آقا فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے پہ ہوگا، آدھا، سب کے آدھا، پوری کائنات کے لوگوں کے آدھا عذاب شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کے اوپر ہوگا۔ اور آقا فرماتے ہیں اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اس کو تانبے کی قمیص، پگھلی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی اور اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ یہ تو بیان سے باہر ہے۔ اور تیسری چیز جو فحاشی کی وجہ سے سامنے آتی ہے وہ ہے بدفعلی، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بدفعلی کی کثرت نہ ہو جائے۔ بزرگوں نے فرمایا اگر بدفعلی کرنے والوں کو دم نکل آئے تو تمہارا رستہ چلنا مشکل ہو جائے۔ بدفعل وہی نہیں ہے جو آخری اینڈ تک پہنچتے ہیں، دیکھنے والے بھی بدفعلی میں شامل ہے، مصافحہ گندی نیت سے کرنے والے بھی شامل ہے، گلے ملنے والے بھی گندی نیت سے، جو شہوت کے ساتھ گندی نیت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بلکہ اب تو بائک پر 4 5 ایسے چپک کر کے بیٹھتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اس کا کوئی تفسیرہ نہیں۔ بزرگ بھی ہے، بچے بھی ہے، خواتین بھی سن رہی ہوگی، لیکن بس اتنا کہتا ہوں ایک حدیث سن لو دل کے کانوں سے۔ کل دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سپورٹ کے لیے، کل دوستی کی جاتی تھی محبت کے لیے، آج خوبصورت لڑکوں سے دوستی کی جا رہی ہے۔ بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لڑکوں پر ایسی غیرت کی جائے گی جیسے منگیتر سے غیرت کی جاتی ہے، منگیتر کے معاملے میں غیرت کی جاتی ہے۔ تو آج دوستیاں خوبصورت لڑکوں سے ہو رہی ہے تاکہ نظر کو، کچھ لوگ جو بہت زیادہ تقوی کا لبادہ اوڑے ہوئے وہ نظر سے اپنی تسکین کرتے ہیں، کچھ ہاتھ ملا کے کرتے ہیں، کچھ گلے مل کے کرتے ہیں، اور آخری سٹیپ تک
تک جو پرچتے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اتنا سن لے بس، جو کرتے ہیں اللہ کرے ان کے کان تک یہ روایت پہنچے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی مرد پر بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، خدا کے عرش پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس پر عذاب نازل کرے۔ تو فرشتے آسمانوں کا کنارہ پکڑ کر قل ہو اللہ کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اور جب تک کہ وہ تلاوت نہیں ترک کرتے، نہیں چھوڑتے، اس وقت تک جب تک خدا کا غضب ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ جانور بھی یہ فعل نہیں کرتے۔ جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جسے سور اور خنزیر کہتے ہیں، وہی یہ فعل بد کرتا ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے یہ فعل سکھایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو بدفعلی کرنے والا، لواطت کرنے والا مرے گا، ایک لمحہ بھی قبر میں نہیں گزرے گا، اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو پرندے کی شکل کا ہوگا، وہ اس کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر اس کو پھینک دے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور وہ انہی کے ساتھ جہنم میں جلے گا، اور اس کا چہرہ قیامت کے دن سور کی شکل میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی میرے آقا فرماتے قیامت کے دن آدھے دھڑ والے یعنی بغیر سر کے بچے آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے باپ نے بدفعلی کی تھی کسی مرد کے ساتھ، اور کسی مرد کے پیچھے کے مقام میں ہمیں ڈال دیا تھا، آج ہمیں بدلہ چاہیے کہ اس نے ہمیں بغیر قصور کے کیوں دنیا سے آنے سے روکا۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لعنت کرتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، فحاشی کا خاتمہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو، بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو، شادیوں میں تاخیر مت کرو۔ فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے بیٹا بیٹی کی شادی میں جان بوجھ کے تاخیر کی اور وہ پھر زنا میں مبتلا ہو گئے تو اس کا ذمہ دار صرف بیٹا بیٹی نہیں بلکہ ماں باپ بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی میرا بچہ بڑا کہا ہوا تو بوڑھا نہیں ہوگا تو وہ کب سے بڑا ہوگا؟ کوئی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے کے لیے تیار ہے دنیا میں؟ تو یاد رکھیے کم از کم اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتے تو ان کو تو جوان سمجھ لو، اور بالغ ہو گئے تو شادی کی عمر ہو گئی۔ یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں 3 چیز میں تاخیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرو، تدفین کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو، نکاح جلدی کرو۔ کچھ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا جب نکاح کی فضیلت بیان کی، وہ صحابہ نے کہا حضور ہم غریب ہیں رکھیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں نکاح کرو اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا، نکاح کی برکت سے مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن نکاح اسی وقت کرنا جب کم سے کم بیوی کا نفقہ پورا کر سکتے ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے کھلواڑ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں نے جو ہے وہ کچھ وقت زیادہ لیا، اس کے لیے معذرت کھاؤں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو میرا اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ سے گزارش ہے آپ جہاں کہیں سے آئے ہیں جو پیغام پیش کیا گیا اس پر عمل کی کوشش کریں، اپنے علاقے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔